أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरतुल लुक़मान आयत नंबर 31 से 34 तक आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر أن الفلك ألم تر أن الفلك अलम मीम के ऊपर गुन्ना नहीं करेंगे हम। तरा रा को जल्दी पढ़ा जाएगा। नून के ऊपर हम गुन्ना करेंगे, ये मुशद्दद हालत में है। अलम तरा अन्नल फुल्क। अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरी। तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि। लियुरियकुम मिन आयातिह। إن في ذلك لآيات لكل لا है ला आ لآيات لكل لآيات لكل صبار شكور. صبار شكور. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين. فلما
نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده
يوما لا يجزي والد عن ولده 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 ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا وجاز أو والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तौहीद के कुछ और दलाइल अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कुरान की सूरा
اللقمان کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترو، کیا نہیں دیکھا آپ نے، اور کیا آپ نے یہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انسان کو موٹیویٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے اس کو استعمال کرے، عقل سے، سمجھ سے، شعور سے کام لے، اور تدبر اور تفکر کرے، ہر چیز کے اوپر غور کرے، اور پھر صحیح رائے اختیار کرے اور ہر دھرمی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترو، کہ نہیں تم نے دیکھا، کیا نہیں دیکھا، انا، کہ بے شک، الفلکا، کشتی، تجری، وہ چلتی ہے، فی البحری، سمندر میں، بنعمت اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے نعمت کے، لیوریکم، تاکہ وہ دکھائے تم کو، من سے آیات ہی، اپنی نشانیوں میں سے۔ تو ایک کشتی کا اور سمندری جہازوں کا، کسی بھی سمندر کے اندر چلنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کشتیوں کا کتنا ویٹ ہوتا ہے، یہ کشتی کے اندر جو مسافر ہیں ان کا کتنا ویٹ ہے، جو بحری جہاز ہیں وہ کتنے ویٹڈ ہوتے ہیں، اور کتنا کتنا منوں اور ٹنوں کے حساب سے ان کے اوپر ویٹ ہوتا ہے۔ تو ان کو سمندر کے لہروں کے اوپر کون چلا رہا ہے، ان کو کس نے ڈوبنے سے روک رکھا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک سوئی کو سمندر میں پھینکتے ہیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، جس کا کوئی ویٹ نہیں ہے، ویٹ لیس ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان ہے اس کو پانی میں پھینک دیا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، تو ڈوب جاتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس کی لاش اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کہ یہ اللہ کی ہی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ جو سمندروں کے موجوں کے اوپر اللہ تعالی کشتیوں کو چلاتا ہے۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں لآیات، ایک نشانی نہیں ہے، بے شمار نشانیاں ہیں، اگر غور کرنے والے اس کے اوپر غور کرنے لگے، لکلی، واسطے ہر صبار، اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، شکور، اور جو شکر ادا کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے، اور صبر کس میں؟ نیکی کے کرنے پہ اور گناہوں سے رک جانے پہ صبر۔ جب ہم نیکی کریں گے تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ سردیوں کے اندر ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کے وقت اٹھ کے وضو کرنے کو ہی دیکھ لیں، تو اس میں نیکی کے لیے بھی کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرنا ہے۔ تو پھر اسی طرح گناہوں سے، گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور پوری اٹموسٹ کوشش کے ساتھ دور رکھنا، کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو لوگوں کی طرف سے پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا، اور توحید پہ قائم رہنا، اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ جو ایسی صفات رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وَإِذَا، اور جب غشیہم، چھا جاتی ہے ان پر، موجن، کوئی موج، کالظلل، سائبان کی طرح، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، خالص کر کے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو۔ پھر اسی سمندر کے اندر امن کے ساتھ سفر اور تجارت کس نے آسان بنائی انسان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اسی سمندر کے اندر جب موجیں اٹھتی ہیں اور وہ انسان کو اوپر سے سائبان کی طرح جب اس کے اوپر چھا جاتی ہیں، اور اس کو موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کے باطل معبود سب چھوٹ جاتے ہیں، اور اس وقت وہ خالص ہو کر جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اس مشکل سے تو مجھے نجات عطا فرما دے، اور خالصتاً وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے لگتا ہے، فلما، پھر جب، نجاہم، وہ نجات دیتا ہے ان کو، الا، طرف، البری، خشکی کی طرف، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کے خشکی پہ، امن کی جگہ پہ اتار لاتا ہے، فمنہم، تو ان میں سے، فمنہم، تو ان میں سے، مقتصد، بہت ہی کم ہے جو انصاف پر قائم رہتے ہیں، وما، اور نہیں، یجحدو، انکار کرتا، بآیاتنا، ہماری آیات سے، الا، مگر، کلو، ہر،
خطار عہد شکن کفور جو ناشکرا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو سمندر کے اندر وہ پریشان ہوتا ہے، موجیں اس کو گھیر لیتی ہیں، اس کو ہر طرف موت دکھائی دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، امن مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. تو اس کے بعد کم ہی لوگ ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں. مقتصد اصل میں عدل و انصاف ہے، اور اسی طرح سے ایک اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ سیدھے راستے پر رہنا، اسٹریٹ فارورڈ رہنا، اسٹریٹ رہنا، نہ ایک طرف جھکنا نہ دوسری طرف. تو یہ انصاف اور عدل کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے. تو پھر وہ سیدھے راستے پر بہت کم ہے جو رہتے ہیں. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے اکرمہ بن ابو جہل کا پڑھا کہ اس کو جب انہیں سمندر کی بحری موجوں کے اندر ان کو دیکھا گیا، وہ پھنس گئے اس میں. تو کیا کہا اس کشتی والے نے کہ اب سب چیزوں کو، سب باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارو کہ وہی تمہیں بچا سکتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر وہ مجھے سمندر میں بچائے گا، جس ہستی کا ذکر یہ شخص کر رہا ہے، اور یہی وہ ہستی ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، تو کیا جو مجھے سمندر میں بچانے کی قدرت رکھتا ہے وہ کیا خشکی میں نہیں بچائے گا؟ تو اس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح جو مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو دستگیر سمجھتے ہیں، اپنے مشکل حالات میں ان کے کام آنے والے سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں تو اللہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، اللہ کے سوا ان کی مشکل کو تو کسی نے دور نہیں کیا، ان کے کسی پیر فقیر اور بزرگ یا کوئی بھی بت جو تھا جس کو انہوں نے اپنے لیے مسیحا بنا رکھا تھا، وہ اس کے کسی کام نہیں آیا. تو پھر ان کے اوپر سے اعتقاد ہے وہ ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، وخشو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، یجزی، کام آئے گا، والد، والد، عن والدہ، اپنے بیٹے کو، ولا، اور نہ، مولود، بیٹا، ہوا وہ، جازن، کام آنے والا ہے، عن والدہ، اپنے ہی باپ کو، شیئن، کچھ بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تقوی کی زندگی اختیار کرو. وہ زندگی اختیار کرو جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیمات فرمائی ہیں، احکامات نازل فرمائے ہیں. وخشاؤ، اور ڈرو اس دن سے جو اس قدر خوفناک دن ہوگا، اس قدر ہیبت ناک دن ہوگا، جس دن والد اپنے بیٹے سے، جس کو انتہائی لگاؤ اپنے بیٹے سے ہوتا ہے، اور ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا، تو وہی بیٹا، باپ اپنے بیٹے سے چھپے گا اور بیٹا اپنے باپ سے چھپے گا. کیوں؟ کیونکہ اس مشکل کی گھڑی کے اندر ان کو نفسا نفسی ہوگی اور اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی. انا، بے شک، وعد اللہ، وعدہ اللہ تعالیٰ کا، کس چیز کا؟ قیامت کے دن کا، حق سچا ہے. فلا، پس نہ، تغرن، ہرگز نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے، الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی. اور دھوکے میں اس دنیا کی زندگی کیسے ڈالتی ہے؟ یعنی کہ جب انسان کو مال و متاع مل جائے تو وہ اسی کے اندر خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دے، یا دنیاوی لذتوں کے اندر کھو کر اسی کے اندر کمپٹیشن سٹارٹ کر دے. حالانکہ کیا ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور اس زندگی نے بھی ختم ہو جانا ہے. یا پھر وہ اپنی زندگی، حیات کا مقصد جو ہے وہ عیش پرست، اچھی اور بہت بلند معیار کی زندگی بنا لے. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اگر اس زندگی نے بھی ختم ہو جانا ہے، اس دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے، تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے اعمال کی فکر، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی فکر، نہ کہ ایک دوسرے سے مال و دولت میں اور سٹینڈرڈ میں آگے بڑھنے کی فکر، یا کوئی بھی دوسری چیز جس کا تعلق انسان کی دنیا یا زندگی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. تو یہ چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، اور انسان دھوکے کا شکار ہو کر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور اس دنیا میں بھیجا. ولا، اور نہ، یغرنکم، اور نہ ہرگز تمہیں دھوکے میں ڈالے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، الغرور، دھوکے باز، فریب دینے والا. تو یہ کون ہے؟
مفسرین کا خیال ہے کہ یہ شیطان کے بارے میں ہے، کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے۔ تو وہ کیسے کیسے دھوکے میں ڈال سکتا ہے؟ یہ کہ انسان کوئی گناہ کرے اور وہ کہے کہ چلے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا انشاءاللہ، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنا، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دینا، اور مظلوم کو اس کے مظلوم کا ساتھ دینا۔ اسی طرح بہت ساری باتوں کے اندر شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے کا شکار کر دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں، قیامت کے علاوہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان بالکل بھی نہیں جانتا۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جو پہلی چیز یہاں پر بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ علم الساعہ، علم قیامت، قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ یونزلو، اور وہ نازل کرتا ہے، الغیث، بارش۔ اور دوسری کیا چیز ہے جو انسان کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا؟ کہ فائدے مند، جو فائدہ دینے والی بارش ہے وہ کب نازل ہوگی۔ وہ یعلم، اور وہ یہ نہیں جانتا، ما فی الارحام، کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ ماں خود بھی نہیں جانتی کہ وہ رحم مادر میں اس کے کیا چل رہا ہے اور کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جب ایک جنین کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تو فرشتہ جب اس کے زندگی اور موت لکھتا ہے اللہ کے حکم سے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ وما، اور نہیں تدری جانتا، نفس، کوئی نفس، ماذا، کیا، تکسب، وہ کام کرے گا، غدن، کل۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کل کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل اس کو زندگی کے اگلے لمحات بھی اس کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ کل جو آئے گی اس کے اندر وہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ وما، اور نہ ہی تدری جانتا ہے، نفس، کوئی نفس، بھی ای، کہ کہاں، ارضی، زمین پر، تموت، وہ مرے گا۔ اسی طرح ایک انسان کو یہ بالکل بھی نہیں پتا کہ اس روئے زمین کے اوپر کس جگہ پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے اور کب لکھی ہوئی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، خبیر، بہت باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، وہ جانتا ہے کہ نوا بخش بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ یعلم ما فی الارحام، اور رحم مادر کے اندر کیا ہے اور کتنی مدت کے لیے ہے، یہ سب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدن، اور کل کے دن کوئی شخص کیا کرے گا، زندگی ہے یا نہیں ہے، اگلا لمحہ اس کو ملنے والا ہے کل کا یا نہیں، یہ وہ نہیں جانتا، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وما تدری نفس بأی ارض موت، ارض تموت کے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں پر اس کو موت آ جائے گی اور کس لمحے کو موت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہ کوئی علیم ہے، نہ کوئی خبیر ہے، نہ تو کوئی اللہ سے زیادہ جاننے والا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو جب اتنی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ اور بلند صفات کا مالک ہے ہمارا رب، تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کریں، اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔